اور اللہ سے دعا کر کے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ سے نہیں مانگتے۔ قبر سے لوٹنے کے بعد کہ چلو اب مسجد میں بھی اللہ کے پاس مانگ لیا جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مزار اور مشہد پر جو مراد پیش کر دی ہے اب اللہ کے جناب میں ہم نے بیچ دیا، اب اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ وَلَٰكِن يَرْجِعُونَ إِلَىٰ صَاحِبِ الضَّرِيعِ، بلکہ وہ قبر والے کی طرف پلٹتے ہیں، جس کے لیے الَّذِي بُنِيَ لَهُ فِي الْمَسْجِدِ، جس کی قبر کو مسجد میں بنایا گیا ہے۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے ذکر کیا کہ اس کی قبر کو مسجد میں بنایا گیا ہے اور اس کی قبر کو جو ہے وہ کپڑوں سے، چادر سے جو ہے آراستہ کیا گیا، وہاں بخور اور خوشبوئیں دھونی دی جاتی ہے، وہ تجمیل اور خوبصورتی کے ساتھ اس کو نقش و نگار بنا کے آراستہ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ فتنے میں مبتلا ہوں۔ والغالب، اور لوگوں پر اکثر جہالت کا غلبہ ہے، اکثر لوگوں پر جہالت ہی کا غلبہ ہے۔ اب جاتے ہیں قبروں کی یہ شان دیکھتے ہیں جو اچھے اچھے گھروں میں نہیں ہوتی، وہاں محل کا منظر نظر آتا ہے۔ یہاں رک کر اس سبق سے ہٹ کر میں بیچ میں ایک بات کہوں کہ قبروں کی زیارت کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت نامہ دیا، کیوں دیا، اجازت کیوں دی؟ کنتو نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروہا، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ کیوں منع کیا تھا؟ شروع میں صحابہ کرام کو منع کیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، قبرستان جانے سے پھر سے پچھلے دین کی طرف یا اس کی کچھ خوبو کا اثر نہ آ جائے، قبرستان جانے سے شرک کا راستہ نہ کھل جائے، اس لیے شروع میں قبرستان جانے سے ہی منع کر دیا۔ اب اجازت دی تو کیوں دی؟ وجہ بتا دی اسی حدیث میں، الا فزوروہا فانہا تذکر الآخرہ وفی بعض الروایات فانہا تذکر الموت، کہ یہ قبروں کی زیارت آخرت کو یاد دلاتی ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ تو مقصد صاف ہے کہ قبروں کی زیارت کیوں کی جائے؟ ان سے مانگنے جانے کے لیے نہیں، ان سے کوئی طلب حاجت کے لیے نہیں، ان کی زیارت کے لیے نہیں، بلکہ وہاں جائیں موت کو یاد کرنے، آخرت کو یاد کرنے۔ اب جس قبر پہ محل نما قبے نقش و نگار کے ساتھ بہت ساری خوبصورت اور زینت والی چیزیں بنی ہوئی ہیں، ستون ہیں، قبے ہیں، مینارے ہیں، اور اس کو جو ہے خوب سجایا گیا ہے، اس پہ چادریں چلائی گئی ہے، وہاں دھونی اور خوشبو عام کی گئی ہے، خوب اچھا منظر بنا دیا گیا ہے بظاہر، تو کیا یہاں موت کی یاد آتی ہے؟ موت کی یاد آتی ہے؟ ان شرک کے اڈوں پہ کیا کیا ہوتا ہے ہم سے زیادہ وہ خود جانتے ہیں۔ اللہ کی عبادت، بندگی، توبہ، استغفار، گناہوں کی یاد، اس سے کہیں زیادہ کوئی مصیبت کا مارا اپنے دکھ میں اگر جاتا ہوگا تو نہ آتا ہو خیال اپنی جگہ، ورنہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط، پھر ان سے ہونے والی برائیاں، نشے، میں نے سنا ہے کہ وہاں نشے کی چیزیں آسانی سے ملتی ہیں، اور اس قسم کے لوگوں کے مجمع ہوتے ہیں جو نشے کا استعمال کرتے ہیں، افیم اور پتہ نہیں چرس کیا کیا، واللہ عالم۔ تو اس طرح کی چیزیں ان اڈوں پر ہوتی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے عبادت کے مراکز ہیں یا اللہ رب العالمین کے دین کو قتل کرنے کے مراکز ہیں؟ تو بتایا کہ یہ جو بخور، خوبصورت آراستگی، سجاوٹ یہ قبروں پہ ہوتی ہے تو لوگوں کو متاثر اور کرنے اور جو ہے فریب دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں پر، اکثر لوگوں پر جہالت کا غلبہ ہے۔ فَعِندَمَا يَقُولُ لَهُمْ مُرَوِّجُونَ لِلشِّرْكِ، تو اب جب شرک کو رائج کرنے والے ان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے اولیاء پر نہ خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں، تو اس کا معنی وہ یہ بیان کرتے ہیں اپنے ان مریدوں کو اور زیارت کرنے والے جاہلوں کو، یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء جب ایسے ہیں تو ان کی قربت حاصل کرو، اگرچہ وہ مر چکے ہیں پھر بھی ان کی قربت حاصل کرو۔ اب یہاں مر چکے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، وہ کہیں کہ ان کو موت ہی نہیں آتی، وہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس کائنات سے دوسری کائنات کی طرف منتقل ہوتے ہیں، انتقال کیا، وصال کرنا، پردہ کرنا، قرآن حدیث کہتی ہے موت کا لفظ، اور یہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ ان کی شان میں گستاخی ہے۔ کیوں گستاخی ہے؟ کیا وہ حی اور قیوم ہے؟ اللہ رب العالمین کی شان ہے، قرآن اور حدیث میں صاف ہے، اللہ کے رسول دعا میں کہتے تھے کہ جن اور انسان مرتے ہیں تجھے موت نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ اور نیند بھی اس کو نہیں آتی، موت تو دور کی بات، کوئی غفلت نہیں آتی۔ تو اب اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے، اور ہمارے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں مرتے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اور اللہ رب العالمین ایک جیسے ہیں،
اگر ایسا کوئی مان رہا ہے تو شرک اکبر میں مبتلا ہے، وہ کتنی بھی تعویل کرے غصہ ہو۔ کہا اگرچہ یہ مر چکے ہیں، اللہ کے اولیاء پر خوف اور حزن نہیں ہوتا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے قربت حاصل کرو، اگرچہ ان کی موت ہو چکی ہے۔ وَاسْتَشْفِعُوا بِهِمْ، اور ان سے استشفاء کرو، ان کو سفارشی بناؤ، شفاعت طلب کرو۔ وَتَوَسَّطُوا بِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کے پاس ان کے ذریعے سے واسطہ بناؤ، ان کا واسطہ بناؤ۔ لِأَنَّكُمْ قَوْمٌ، کیوں؟ اس لیے کہ تم گنہگار لوگ ہو۔ ہاں، یہ مجاور یا یہ اس قسم کی دکان چلانے والے جو مولوی نما جاہل ہیں، ہاں، یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ تم گمراہ لوگ ہو، ہاں، اگر تم نے دعا کی تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ کہاں آیا؟ گنہگار اللہ سے دعا مانگے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی، یہ کہاں آیا؟ ہاں، یہ صحیح ہے کہ جو جتنا متقی پرہیزگار ہوگا اس کی دعا کی قبولیت کا اتنا امکان ہے، لیکن گنہگار کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ کس قرآن کی آیت یا کس حدیث میں ہے؟ کوئی ایک بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے 99 اور پھر 100واں قتل کرنے والے کو معاف کیا۔ ہاں، کون گنہگار ہے جس کو معاف نہیں کرے گا؟ کس کا گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ بڑا ہے؟ ہاں، کس کا گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ کشادہ ہے؟ کسی کا نہیں۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، وہ غفار، غفور، تواب جو ہے، اس کی توبہ اور رحمت کا دامن لوگوں کے گناہوں سے کشادہ ہے، کوئی کتنا بھی گناہ کر لے۔ اللہ، ہاں، وہ کیا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر اسراف اور حد سے تجاوز کیا، ان سے کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں۔ میرے ان بندوں سے کہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کی بخشش کرتا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم گنہگار ہو تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، اور اگر توبہ استغفار کے ساتھ وہ بندہ جاتا ہے تو اللہ ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے۔ یہی مطلوب ہے بندے سے۔